1937 میں جب خاکسار گانا کے علاقہ اشانٹی کے مرکزی شہر کماسی گیا تو میں نے وہاں سنا کہ اس شہر میں معلم عبدو نامی ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز ہے اور دعویٰ ہے کہ عربی صرف و نحو میں انہیں بڑی دسترس حاصل ہے۔ خاکسار اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہ اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے، لیکن میرے آنے کی اطلاع پا کر وہ لوٹ آئے اور آتے ہی مجھ سے بڑے متکبرانہ انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے ان کا رویہ دیکھ کر عربی میں گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ وہ ہم سے دوستانہ طور پر متنازع فی مذہبی مسائل پر گفتگو کر لیں۔ کہنے لگے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ نے کوئی نئی بات تو کہنی نہیں، آپ سے پہلے مبلغین سے سب کچھ سنا ہوا ہے۔ چونکہ انہیں صرف و نحو میں مہارت کا دعویٰ تھا، میں نے کہا آج آپ سے میں نئی باتیں ہی کروں گا اور صرف و نحو سے متعلق ہی چند مسائل آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یا ملائکہ فاعل ہوں اور کوئی ذی روح مفعول ہو اور لفظ توفی باب تفاعل سے ہو اور کوئی قرینہ نوم یا لیل کا وہاں نہ ہو تو اس جگہ توفی کے معنی ہمیشہ موت کے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ توفی آیا ہے۔ اگر ان قیود کے ساتھ ان معنوں کے علاوہ توفی کے کوئی اور معنی آپ کسی مثال سے ثابت کر دیں تو ہم شکست خوردہ سمجھے جائیں گے اور آپ کو انعام دیا جائے گا۔ دوسرا مطالبہ میں نے ان سے یہ کیا، جب اللہ تعالیٰ رافع ہو اور مرفوع بنی نوع انسان میں سے کوئی ہو تو پھر رفع کے معنی عزت اور اکرام اور ترقی درجات کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف اگر آپ ثابت کر دیں تو بھی آپ سچے اور انعام کے مستحق سمجھے جائیں گے۔ تیسرا مطالبہ میں نے یہ کیا کہ جب ظرف مقدم ہو اور فعل مضارع مستقبل مؤخر ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، جس طرح آیت کریمہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون میں تمام ظروف مقدم اور فعل مضارع مؤخر ہے، اس لیے یہ ظروف حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام اس قاعدے کے خلاف آسمان پر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا وہ اسی زمین میں زندہ رہے اور یہیں پر فوت ہوئے۔ چوتھا مطالبہ میں نے اس وقت ان سے یہ کیا کہ جب لفظ خاتم بفتح تا کسی قوم کی طرف مضاف ہو جیسا کہ لفظ خاتم النبیین میں ہے تو اس کے معنی ہرگز اس قوم کے بند یا ختم کرنے والے کے نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہمیشہ اس قوم کے اعلیٰ فرد کے ہوتے ہیں، جیسے ابو تمام شاعر اپنے ایک مرثیے میں کہتے ہیں فوجی الکریز بخاتم الشعراء وغدیر روضتها حبیب الطائی۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے ممدوح شاعر حبیب الطائی کو خاتم الشعراء کہا ہے، حالانکہ مرثیہ کہنے والا خود بھی عظیم شاعر تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے ممدوح شاعر کے بعد اب کوئی شاعر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین وغیرہ کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی اس زمرے یا گروہ کے اعلیٰ فرد کے ہوتے ہیں، نہ کہ ختم کرنے والے کے۔ میرے یہ چاروں مطالبات سن کر شیخ عبدو ایسے مبہوت ہو گئے کہ ان سے اس وقت کوئی جواب نہ بن پڑا اور نہ میرے ان پیش کردہ امور کو سچا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ ان کے اس غیر معقول رویے کا ان کے اپنے شاگردوں پر بھی نہایت برا اثر ہوا اور حقیقت حال ان پر واضح ہو گئی۔